السلام علیکم ایوری ون۔ یہ ویڈیو UAE اور باقی خلیجی ممالک میں جاب سیکرز کے لیے ہیں۔ اگر آپ خود آنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے دوست بھتیجے بھائیوں میں سے کوئی بھی آنا چاہ رہے ہیں، فیملی ممبر، سو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ جتنی بھی انفارمیشن ہے، ایک جاب پروسیس کیا ہونا چاہیے، کیسے آپ کو پلان کرنی چاہیے، کس وقت آپ کو آنا چاہیے، یہ ساری چیزیں میں نے اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسٹارٹنگ with جب بھی مجھ سے کوئی بات کرتا ہے جاب کے بارے میں تو آئی آلویز اسٹارٹ ود این انگلش کوٹ کہ فائنڈنگ اے جاب از اے جاب۔ جاب تلاش کرنا بذات خود ایک جاب ہے۔ آپ نے اس کو ایز اے فل ٹائم جاب لینا ہے، ایک پلان کرنا ہے، ایک پروسیس سے گزرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، گریجویشن کی ہے یا ماسٹر آپ نے کیا ہوا ہے، آپ نے 16 سے 18 سال اپنی زندگی کے انویسٹ کی ہیں ایجوکیشن میں، سو آپ ایک پروسیس سے گزر کے آئے ہیں۔ اب نیکسٹ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے پروفیشنل انوائرمنٹ میں انٹر ہونا۔ وہ بھی ایک پروسیس ہے، آپ اس کو ایز اے پروسیس لیں، سیریس لیں، اس پروسیس سے گزرے۔ آئی ہوپ اس کے بعد پھر آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے اس جگہ میں جاب ملنے کے جہاں پہ آپ کرنا چاہیں، جہاں پہ آپ کا ڈریم ہے۔ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے کنیکشن بڑھانا اپنے انڈسٹری کے ساتھ، اپنے فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ اپنا نیٹ ورک بڑھانا۔ اگر آپ انجینئر ہیں تو انجینئر کے ساتھ اپنا نیٹ ورک بڑھانا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یا کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے۔ سو فرسٹ اسٹیپ تو سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن بڑھائیں۔ کنیکشن بڑھانے کا جو سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ ہے تھرو لنکڈ ان۔ ایک پروفیشنل سائٹ ہے، آپ کا پروفائل آئی ہوپ وہاں پہ بنا ہوگا۔ اگر نہیں بنایا تو آپ اسٹریٹ اوے اپنی پروفائل بنائیں۔ اگر آپ UAE آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے آپ نے یہ پروسیس سٹارٹ کرنا ہے۔ انیشیل 1 سے 3 مہینے آپ نے انویسٹ کرنا ہے، اپنا ٹائم صبح اور شام انویسٹ کرنا ہے، اپنی فیلڈ کے لوگوں کو ایڈ کرنا۔ آپ کے 1500 سے 2000 ایٹ لیسٹ کم از کم اتنے کنیکشن ہونے چاہیے یہاں پہ آنے سے پہلے۔ 1 سے 3 مہینے آپ انویسٹ کریں کنیکشن بڑھانے میں، اور پھر اس کے بعد آگے 3 سے 6 مہینے جو نیکسٹ اسٹیپ ہیں آپ ان سب سے بات کریں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں، ایک شارٹ سمری بنائیں اپنی پروفائل کی، ان کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں، آپ کی کیا اسکل سیٹ ہیں، اور آپ کیسے ان کی آرگنائزیشن کے لیے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ سو جسٹ آپ انٹروڈیوس کرائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں، آپ کے دوستوں کے فرینڈ سرکل میں یا کہیں پہ بھی اگر کوئی جاب ہے تو آپ کو انٹرویو پروسیس کے لیے کنسیڈر کریں۔ آپ نے بس اتنا ہی اپنا انٹروڈکشن کرانا ہے۔ ایک چیز جو میں خود ریکمینڈ نہیں کرتا اور ہمارے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ اپنی پرسنل چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی میں بڑے مالی مشکلات سے گزر رہا ہوں، فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں، میں یتیم ہوں، میں غریب ہوں۔ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ دس از اسٹرانگلی ناٹ ریکمینڈیڈ۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ اینڈ یو شوڈ ناٹ ڈو دس بیکاز وی آر لیونگ ان کیپٹل ورلڈ۔ کیپٹل ورلڈ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ غریب ہیں یا آپ کی کیا فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر سکلز کیا ہیں، آپ ان کی آرگنائزیشن میں کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں جس کے اگینسٹ آپ کو پے ملتی ہے۔ سو آپ اپنے سکلز کے بارے میں بتائیں، اس سے زیادہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو آپ نے 6 مہینے لنکڈ ان کو افیکٹولی یوز کرنا ہے۔ جتنا ٹائم آپ فیس بک کو دیتے ہیں اس سے ڈبل ٹائم آپ لنکڈ ان کو دیں 6 مہینے آنے سے پہلے۔ لنکڈ ان کے علاوہ باقی بھی جتنی بھی ریکروٹمنٹ سائٹس ہیں، اب 95% جتنی بھی جابز ہوتی ہیں تھرو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، تھرو لنکڈ ان ہوتی ہیں، آن لائن ہوتی ہیں۔ فزیکلی اپنی CV اٹھا کے ڈور ٹو ڈور ڈراپ کرنے سے جاب نہیں ملتی، اور اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ۔ 95% جابس ایسی نہیں ہوتی۔ 5% وہ جو ڈرائیور کمیونٹی ہیں یا لیبر ہیں یا بلو کالر ورکرز ہیں، ان کی تو ہو سکتی ہے اس طرح، بٹ اگر آپ پروفیشنل ہیں تو ایسی جاب آپ کو تھرو لنکڈ ان اور باقی ریکروٹمنٹ سائٹس کے تھرو آپ کو اپلائی کرنی پڑے گی۔ باقی جتنی بھی ریکروٹمنٹ سائٹس ہیں، اگر آپ ہائر اینڈ یا مڈ کیریئر کے اوپر ہیں تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ میکنزی جونز کے اوپر فوکس کریں، آپ چارٹر ہاؤس کے اوپر فوکس کریں، آپ مائیکل پیج کے اوپر کریں، آپ روبرٹ ہاف پہ جائیں۔ یہ ہائر اینڈ جابس کے لیے ہیں یا مڈ کیریئر لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جس میں لوور اینڈ جابز ہوتی ہیں، نوکری گلف ہو گئی، بیت ہو گئی، ماسٹر گلف ہو گیا، ان سب کے اوپر آپ انڈیڈ کے اوپر آپ اپنی پروفائل بنائیں۔ ان سب پہ بھی پروفائل بنانے کے بعد یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پروفائل بنا دی اور اس کو بس بنا کے چھوڑ دی۔ ڈیلی آپ لاگ ان ہو سب پہ، وہاں پہ اپنی جابز دیکھیں، وہاں پہ اپلائی کریں، اپنی پروفائل اپڈیٹ کریں، تاکہ جب کوئی ریکروٹر سرچ کرے وہاں پہ کہ مجھے اس اسکل سیٹ کا بندہ چاہیے، تو آپ کی پروفائل جتنی زیادہ اپڈیٹ ہوں گی، جتنا زیادہ آپ یوز کریں گے، آپ کو ان کے سرچ بار میں اوپر ٹاپ پہ آتی جائے گی، تو آپ کو شارٹ لسٹ کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔
سو یہ سارا پروسیس آپ نے آنے سے پہلے کرنا ہے. اس سارے پروسیس کے ٹائم پہ آپ نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ آپ کو جاب مل جائے گی. 90% یو وونٹ ریسیو اینی کال، کیونکہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ بندہ یہاں پہ موجود ہونا چاہیے. بٹ اس سے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ایک تو آپ کی سی وی سرکولیٹ ہو جائے گی اس انڈسٹری کے اندر. آپ کو جاب کیسے تلاش کرنی ہے وہ بھی پورا آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کا کنیکشن بڑھ جائے گا. اس پروسیس سے جب آپ گزریں گے، ایٹ دا مین ٹائم آپ نے اپنی سافٹ سکلز کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا. سافٹ سکلز سے مراد آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے ای میل کیسے ڈرافٹ کرنی ہے، اگر آپ نے کسی سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ مجھے جاب چاہیے تو آپ کی کیسے پروفیشنلی آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں، آپ کی پریزنٹیشنز کیسی ہونی چاہیے، آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، ڈریسنگ سینس پروفیشنلی کیسے کرنی ہے. سو اس سارے سافٹ سکلز کے اوپر بھی آپ نے مین ٹائم پہ کام کرنا ہوگا. انفارچونیٹلی دے آر سم ریالٹی چیکس جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور ریالٹی چیکس میں سب سے پہلے تو ریالٹی چیکس یہ ہیں کہ ہم ایک ورس پاسپورٹ کیری کرتے ہیں. انفارچونیٹلی باٹم 5 میں ہمارا پاسپورٹ آتا ہے. اس پاسپورٹ کو دیکھتے ہی تو ایک بڑا ریڈ فلیگ آ جاتا ہے جاب مارکیٹ میں. سو کمپیئر ٹو ادر نیشنلٹی ایک ہمیں یہ چیلنج ہوتا ہے. سیکنڈ، ایک ریالٹی چیک یہ ہے کہ ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے کمپیئر ٹو ادر ویسٹرن کنٹریز یا یو ایس یا باقی کی ہم بات کریں، اگین وی آر رینکڈ ایٹ دا باٹم 5. ہم باٹم پہ ہی ہیں. ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن اس طرح نہیں ہے کمپیئر ٹو ادرس. اینڈ تیسری چیز اگین اٹس لنک دا تھرڈ ریالٹی چیکس ٹو دا اسٹیپ 1 کہ ہمارا چونکہ پاسپورٹ اچھا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، ہمارے اندر بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. سو جب یہ سارے ریالٹی چیکس ہیں تو پھر ہمیں ان ریالٹی چیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پلان بھی اسی طرح کرنا ہوگا، اسی طرح محنت ایفرٹس بھی ڈالنی ہوگی. یہ نہیں ہوگا، ہم نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ ویسٹرن یونیورسٹیز یا اچھی یونیورسٹیز ان کے لاسٹ سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز آ جاتی ہیں، ان کو جابس آفر دے جتنے بھی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ خود پروسیس کرنا پڑے گا، اور یہ کسی اور کے سہارے آپ نے نہیں بیٹھنا. اگر آپ نے کسی اور کے سہارے بیٹھ گئے، آپ نے مجھے سی وی فارورڈ کر دی، کسی اور کو سی وی فارورڈ کر دی، اور آپ اس بہانے بیٹھ گئے، اس سہارے بیٹھ گئے کہ وہ آپ کے لیے کرے گا. سو یہ چیز کبھی بھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، اور نہ ایسا ہوتا ہے. آپ کو اپنا کام خود کرنا پڑے گا. یہ سارا آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے آنے سے پہلے. جب آپ یہاں پہ آئیں گے، وزٹ ویزا لے کے آ جائیں گے 3 مہینے کا 2 مہینے کا، آپ نے سب سے پہلے صبح ہی اٹھنا ہے 6 سے 7 بجے. جیسے بھی آفس ٹائمنگ سٹارٹ ہوتی ہے آپ نے اسٹریٹ اوے فریش اپلائیز کرنی ہے، ریئل ٹائم اپلائی کرنی ہے. جاب جیسے بھی پوسٹ ہوتی ہیں آپ کی ودن 10 to 15 منٹس آپ کا اپلائی ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا جلدی آپ اپلائی کریں گے ان کے سسٹم جتنا ہی آپ کا پرائرٹی کے اوپر آپ کی سی وی ٹاپ پہ لے کے آئے گا. کیونکہ ایک جاب ہوتی ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں، اس میں آپ کسی بھی غائب بھی ہو جاتی ہیں. سو جتنا آپ جلدی اپلائی کریں گے اتنا زیادہ چانسز ہے کہ آپ شارٹ لسٹ ہوں. آفس ٹائمنگ کے دوران لوگوں سے بات کریں، رات کے شام کے بعد کسی سے کبھی بھی بات نہ کریں. رات کو 12-1 بجے آپ لنکڈ ان کے اوپر کسی کو میسج کریں گے کہ مجھے جاب چاہیے. سو اٹس ایکسٹریملی نان پروفیشنل بیہیویئر. صبح جب لوگ آفس میں ہوتے ہیں، اگین جو پروسیس آپ نے پاکستان میں سٹارٹ کیا تھا وہ یہاں آ کے پھر سٹارٹ کریں، ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ اب آپ یہاں پہ آ چکے ہیں، آپ فزیکلی موجود ہیں انٹرویو کے لیے، ہائرنگ پروسیس کے لیے. یہ سارے پروسیس سے جب آپ گزریں گے، سو مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو چانسز ہیں آف گیٹنگ اے جاب اٹ ول بی مچ مور دین اگر آپ یہ سارا پروسیس سے گزر کے نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ ایک پروفیشنل ریفرنس بھی ضروری ہے اس انوائرمنٹ میں، ان کنٹریز میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ریفرنس نیگیٹو سینس میں یوز ہوتی ہیں. پاکستان میں ریفرنس سے مراد رشوت لینا یا ایک ایسا فیور لینا جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے. یعنی ایک ٹاپ اسٹوڈنٹ جس نے کلاس کو یا گولڈ میڈلسٹ ہوگا اس کو چھوڑ کے ایک باٹم سے ایک بندہ سفارش پہ اوپر آ جاتے ہیں. ان ممالک میں ریفرنس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہاں پہ 190 نیشنلٹیز پوری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں. سو کمپنیز کے لیے ایک بندے پہ ٹرسٹ کرنا از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. تو اگر میرے آفس میں جاب ہیں تو سب سے پہلے وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اف یو نو اینی ون جو یہ کرائیٹیریا ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے ریکوائرمنٹس ہیں اگر اس کے اوپر پورا آتے ہیں دین یو کین ریکمینڈ ٹو اس. پھر جب میں ریکمینڈ کروں گا تو ان کا ڈیفینیٹلی کانفیڈنس لیول اس بندے پہ بڑھ جاتا ہے. سو اگر آپ کے کنیکشنز ہوں گے، کانٹیکٹ ہوں گا، تو وہ آپ کو ریکمینڈ کر سکیں گے اور اس سے آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے.
آئی ہوپ یہ سارا پروسیس آپ فالو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے چانسز کافی حد تک بڑھ جائیں گے. یو اے کے اکانومیز اینڈ جی سی سی کے اکانومیز کے اوپر اگر ہمیں جنرلی بات کریں سو آئی اسٹرانگلی بلیو, چونکہ میں خود فائنینشیل اینالسٹ ہوں, میں ان اکانومیز کو کور کرتا ہوں. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ دا نیکسٹ ڈیکیڈ از گونا بی ہیوج اکنامک ایکٹیویٹیز ان اس پورے ریجن کے اندر. اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہا, آئی ایم ایف بھی کر رہا ہے, جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ورلڈ بینک, ان کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں. یورپ سے باقی جگہ سے مائگریشن ہو رہے اس ریجن کے اندر. ویدر ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہیں, وہاں پہ 6 مہینے تک دھوپ نہیں نکلتی, سو لوگ یہاں پہ مائگریٹ ہو رہے ہیں ٹو انجوائے دا سن اینڈ سینڈ اینڈ بیچز. یہاں پہ ٹیکسز نہیں ہیں, کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے, کارپوریٹ ٹیکس اب یو ای میں 9% آ گیا, پہلے یہ بھی نہیں تھا. کوئی انہیریٹنٹ ٹیکس نہیں ہے, کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں ہے آپ کے انکم کے اوپر. سو یہ ساری چیزیں بڑی فیوریبل ہیں, فیوریبل بزنس انوائرمنٹ ہے. دا نیکسٹ ڈیکیڈ از گونا بی ہیوج اکنامک ایکٹیویٹیز ان دس ریجن. You should must cash it and you should plan it for it. Thank you so much for watching this video till the end.